ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ مسیحی الہیات میں تجسم الہی کا تصور ایک مرکزی اور اہم عقیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے مطابق خدا نے یسوع مسیح کی صورت میں انسانی جسم اختیار کیا اور مقدسہ مریم سے پیدا ہوا۔ تاہم جب اس عقیدے کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تصور متعدد الجھنوں، فلسفیانہ مبالغوں اور الہیاتی غلط فہمیوں پر مبنی ہے۔ نہ تو عبرانی صحائف میں اس تجسم کی کوئی واضح پیش گوئی ملتی ہے اور نہ ہی یسوع نے خود اپنے متعلق کبھی ایسا کوئی دعویٰ کیا جسے ایک سچے معروضی تجسم کی بنیاد قرار دیا جا سکے۔ اس کے لیے ہم نے کچھ نکات ترتیب دیے ہیں، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیا خدا کا مجسم ہونا ممکن ہے؟ اس سوال کا پہلا اور بنیادی جواب الہی صفات کے فہم میں پوشیدہ ہے۔ خدا کے متعلق تمام توحیدی مذاہب کا یہ تصور ہے کہ وہ غیر محدود، لا مکانی، لا زمانی اور تغیر سے مبرہ ہستی ہے، جبکہ تجسم اپنی ماہیت میں ایک جسمانی، مکانی اور زمانی صورت اختیار کرنے کا عمل ہے۔ پس جب خدا کسی جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لامحدودیت سے محدودیت کی طرف آ گیا، اور یہی بات اس کی ربوبیت کے منافی ہے۔ لہذا فطری اور عقلی سطح پر یہ تصور نہ صرف ایک تضاد ہے بلکہ خدا کی اس صفاتی عظمت کو بھی مجروح کرتا ہے، جسے وہ خود تورات میں یوں ظاہر کرتا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ آدم زاد ہے کہ کچھ کرے اور پھر اس پر نادم ہو۔ یہ بیان آپ گنتی کی کتاب 23ویں باب کی 19ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ کسی ہستی کا جسم اختیار کرنا اس کی حدود کو طے کر دیتا ہے۔ جسم فضا، وقت اور حرکت کا پابند ہوتا ہے، جبکہ خدا ہر قید سے بالا تر ہے۔ یونانی فلاسفہ کے مطابق جس چیز میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہو وہ ناقص ہوتی ہے، اور خدا ناقص نہیں ہو سکتا۔ پس اگر خدا ایک خاص لمحے میں مجسم ہوا تو یہ تبدیلی کی دلیل ہے جو اس کے ابدی اور کامل ہونے کے منافی ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ نئے عہد نامے کی تمام کتب نہ تو یسوع مسیح نے خود لکھی ہیں اور نہ ہی ان کے ابتدائی شاگردوں نے۔ ان میں سے بیشتر متون کئی دہائیوں کے بعد قلم بند ہوئے اور ان پر یونانی فکری نظام کا گہرا اثر پایا جاتا ہے۔ اس لیے نئے عہد نامہ کو بلا تحقیق براہ راست الہام مان لینا ایک خطرناک الہیاتی سادگی ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ان تحریروں کا تجزیہ ان کے تاریخی، لسانی اور ثقافتی سیاق و سباق میں کریں تاکہ ان کے اصل مفہوم تک رسائی حاصل ہو سکے۔ نئے عہد نامے کی بیشتر کتابیں کوئنے یونانی میں لکھی گئی ہیں اور ان کے مصنفین یونانی فلسفے سے متاثر تھے۔ نتیجتاً جب وہ تجسم یا خدا کی حضوری جیسے عبرانی تصورات کو بیان کرتے ہیں تو ان میں یونانی اسطوریہ کی خوشبو بھی شامل ہو جاتی ہے۔ مثلاً یوحنا کی انجیل میں کہا گیا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان سکونت گزیں ہوا۔ یہ جملہ دراصل یونانی اصطلاحات لوگوس اور ساکس کے امتزاج کا ترجمہ ہے، جو یونانی مفکرین کے عقل الہی کے تصور سے متاثر ہے۔ پیدائش کی کتاب میں مذکور ہے، خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے باب کی 26ویں آیت میں۔ یہ جملہ ایک استعاراتی اور فلسفیانہ انداز بیان رکھتا ہے۔ اس سے مراد اخلاقی، فکری اور تخلیقی صفات ہیں جن کے ذریعے انسان میں خدا کی کچھ جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اسی مفہوم کی ایک توسیع ہم مقدس پولوس کے خطوط میں بھی پاتے ہیں، جہاں وہ پہلے آدم اور دوسرے آدم کا تقابل کرتا ہے۔ مثلاً وہ لکھتا ہے، جس طرح پہلا آدم زمین سے تھا ویسے ہی وہ خاکی تھے، اور جس طرح دوسرا آدم آسمان سے ہے ویسے ہی وہ آسمانی ہوں گے۔ یہ بیان آپ کرنتھیوں کے نام پہلا خط اس کے 15ویں باب کی 47ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پولوس دراصل یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یسوع ایک کامل انسان کی علامت ہے جو خدا کی شبیہ کو کمال تک پہنچاتا ہے، نہ کہ بذات خود خدا ہے۔ لہٰذا مختصر یہ کہ تجسم الہی کا عقیدہ بظاہر ایمان افروز اور پرجلال ہے، لیکن گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو یہ ایک فلسفیانہ مغالطہ معلوم ہوتا ہے، جو نہ تو بائبل کی اصل روح کے مطابق ہے اور نہ ہی خدا کی شان کے شایان ہے۔ یسوع مسیح کی ذات میں خدا کی قدرت اور محبت کے مظاہر ضرور موجود تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود خدا تھا، بلکہ وہ خدا کا فرستادہ، کلام کا مظہر
اور انسان کامل کا نمونہ تھا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کو ایمان کے بجائے فہم، تحقیق اور تفکر کے زاویے سے دیکھیں تاکہ ہماری الہی معرفت ایک پختہ اور معقول بنیاد پر قائم ہو سکے۔